عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ وضو کو مکروہ کرتا ہے۔ دوسرا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، کہ وضو کرنے کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ وہ جگہ ہی نجس ہے، ناپاک ہے، اب اس جگہ پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو وضو جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ اور نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، وضو کا پانی، اب نجس والی جگہ پر خود بھی نہیں بیٹھنا اور وضو کا پانی بھی اس جگہ پر نہیں گرانا جو کہ نجس ہے، ناپاک ہے، گندی جگہ ہے، تو وہاں پر وضو کا پانی بھی وہ نہیں گرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا، ہمارے ہاں جو مسجد کے اندر ٹوٹیاں بنی ہیں جس کو ہم سقاوہ کہتے ہیں، وضو خانہ کہتے ہیں، وہاں پر وضو کرتے ہیں تو وہ فلاں مسجد ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور ہم جو وضو کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر وضو نہیں کرتے بلکہ مسجد کے باہر جس کو فلاں مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پر وضو خانہ بنا ہوا ہے، واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ وضو کیا جاتا ہے، مسجد سے باہر ہے، فلاں مسجد کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسی جگہ کے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وضو کرتا ہے اور وہ پانی مسجد میں گراتا ہے تو یہ کیا ہے، اس سے وضو بھی کیا ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بات یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دو مسئلے یہاں پر، وضو کا پانی مسجد میں گرانا یہ بھی مکروہ ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا یہ بھی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں قطرے ٹپکانا، برتن میں لے کے وضو کر رہے ہیں، اب جو ہے وہ چہرہ دھوتے ہیں، بازو وغیرہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ساتھ وہ برتن پڑا ہوا ہے اور وضو کے اعضاء کو پانی لگ کر برتن کے اندر جا رہا ہے، پانی کے اندر، تو یہ پانی جو ہے وہ مستعمل ہے، تو مستعمل پانی پھر اس پانی کے اندر جانا، پھر اس کو دوبارہ وضو کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا، تو پھر یہ کیا ہے، یہ بھی وضو کو مکروہ کرتا ہے۔ پانی کے اندر رینٹ یا کھنگار ڈالنا، ٹھیک ہے نا، پانی کے اندر کھنگار ڈالنا یا پھر ناک کی میل کچیل، ناک کا پانی یا رینٹ یہ ڈالنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھنگار ڈالنا یا کلی کرنا، اللہ، قبلہ کی طرف، اس طرف جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ شریف کی طرف، کلی کا پانی بھی نہیں ڈالنا، تھوک بھی نہیں ڈالنی اور کھنگار بھی نہیں ڈالنا، یہ ہر وقت کے لے کے یہ مسئلہ ہے، لیکن وضو میں اس طرح کرنا یہ کیا ہے، اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، اگر ضرورت پڑ جائے تو مختصراً کر سکتے ہیں، لیکن بے ضرورت جو ہے وہ دنیاوی بات کرتے رہنا اور وضو کی طرف نہ دھیان کرنا، نہ توجہ کرنا اور باتوں میں ہی لگے رہنا، جیسے پانی بھی ضائع ہو، وقت بھی کا بھی ضیاع ہو، تو یہ کیا ہے، یہ چیز وضو کو مکروہ کرتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، وضو مکروہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ ٹوٹی چلی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے، وضو کر رہے ہیں جی اچھی طرح، تو ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے، اور پانی ضرورت سے کم خرچ کرنا کہ اسے سنت بھی ادا نہ ہو اس سے بھی وضو مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں کتنا ہمارا دین اسلام پیارا اسلام ہے کہ پانی زیادہ بھی خرچ نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں تو وضو کامل ہے، زیادہ خرچ کریں گے تو وضو ناقص ہے، اور جتنی ضرورت ہے پھر اس سے بھی کم خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے، وضو اس سے بھی ناقص ہے، مکروہ ہے۔ تو اعتدال، میانہ روی اختیار کرنی ہے کہ نہ ہی زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ ہی کم خرچ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق پانی کو جو ہے وہ خرچ کرنا ہے تاکہ وضو جو ہے وہ کامل طریقے پر ہو سکے۔ منہ پر پانی مارنا یہ بھی بچے تو کرتے ہی ہیں، بعض بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں پانی ہاتھ میں لیتے ہیں تو منہ کے پر چٹخ کر کے جب پانی جب مارتے ہیں، بعد تو پانی ہاتھ بھی پیچھے رکھتے ہیں اور ایسے پانی جو ہے منہ پر مار دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کرتے ہوئے چہرے پر پانی مارنا یہ وضو کو مکروہ کرتا ہے۔ ایک تو وضو مکروہ ہوتا ہے، دوسرا اپنے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور ارد گرد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور اگر ارد گرد نمازی وضو کر رہے ہیں تو ان کے کپڑوں پر بھی پانی جاتا ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ مستعمل پانی جا رہا ہے جو آپ کے چہرے کو لگ کر، آپ کے چہرے مبارک کو لگ کر جو پانی جا رہا ہے اپنے جسم پر بھی جا رہا ہے، اپنے کپڑوں پر بھی جا رہا ہے، یہ بھی مستعمل ہے، اور دیگر ارد گرد جو نمازی بیٹھے جو وضو کر رہے ہیں ان پر بھی یہ پانی جو ہے وہ پڑ رہا ہے، تو یہ مستعمل پانی جا رہا ہے، تو یہ ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ چہرہ دھوتے ہوئے آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ پانی لے، پیشانی پر پانی سے ڈالیں اور ہاتھ کو جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ پھیر دیں، آرام سکون کے ساتھ جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، پانی بہرحال منہ پر نہیں مارنا چاہیے۔
اور منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، پانی لیا ہاتھ میں، پانی میں پھونک ماری اور پھر جو ہے وہ چہرے پر مار لیا۔ تو چہرہ دھوتے ہوئے پانی لینا ہاتھ میں اور اس پر کیا کرنا، پھونکنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وضو کو یا مکروہ کرتا ہے کہ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ہاں دونوں سلامت ہیں، دونوں ہاتھ ٹھیک ہیں، لیکن ایک ہاتھ سے جب وہ کیا ہو رہا ہے، جناب کا منہ دھویا جا رہا ہے، تو اس سے وضو بھی مکروہ ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ سلامت ہے، دونوں ہاتھ کے ساتھ یا وہ چہرہ دھوئیں، اور اگر ایک ہاتھ میں تکلیف ہے، ایک ہاتھ ہے ہی نہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ شرعی عذر بن جائے گا، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ معافی ہے۔ لیکن اگر دونوں ہاتھ سلامت ہیں تو دونوں ہاتھوں کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے منہ دھونا ہے۔ گلے کا مسح کرنا، گلا، یہ گلا ہے، گلے کا مسح کرنا، اس سے بھی وضو جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہم چاہے سر کا مسح کرتے ہیں، انگلیوں کو ہاتھ کرتے ہیں، پیچھے گردن کا جو مسح کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ پھر گلے کا بھی جو ہے وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں اس طرح، تو گلے کا مسح کرنا وضو کو مکروہ کرتا ہے، گلے کا مسح جو ہے وہ نہیں کرنا، گردن کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، اب پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہاں کلی کرنی ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سے، ناک میں پانی دینا ہے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے، جب ناک صاف کرنی ہے تو پھر الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اب جو ہے اس کا الٹ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے وہ کلی کر لے اور دائیں ہاتھ سے ناک جو ہے وہ صاف کر لے، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا، مکروہ ہوگا۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی ہے، دائیں ہاتھ سے ہی ناک میں پانی دینا ہے، اور ناک صاف کرنی ہے تو بائیں ہاتھ سے پھر ناک صاف کرنی ہے۔ ایسے اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی کہ پانی بھر کر برتن میں وضو کرتے ہیں تو چاہے لوٹا ہو یا کوئی اور برتن ہو، کوئی بھی ایسی برتن ہو، کوئی چیز ہو جس کو اپنے لیے خاص کر لیے کہ بس اس کے ساتھ ہی میں نے وضو کرنا ہے، کہ کوئی اور نہ اس کو استعمال کرے اور میں نہیں استعمال کرنا، اسی کو ہی استعمال کرنا ہے، تو یہ کیا ہے، اس سے وضو جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ ایسی عادت جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے کہ اپنے لیے کوئی برتن لوٹا وغیرہ جو ہے وہ خاص کر لینا۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، تمام اعضاء جو دھونے والے ہیں 3 مرتبہ ان کو دھونا جو ہے وہ سنت ہے، اور سر کا جو مسح کیا جاتا ہے وہ 1 مرتبہ مسح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 1 سے زیادہ مرتبہ مسح کرتا ہے تو جو پانی لیا جائے گا وہ 1 مرتبہ ہی لیا جائے گا، ویسے 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، زیادہ نہیں کرنا، لیکن اگر بالفرض کوئی دوبارہ بھی ہاتھ پھیرتا تو پانی دوبارہ نہیں لینا، پانی وہی 1 مرتبہ جو پہلی مرتبہ لیا تھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ تو اگر کسی نے 3 مرتبہ مسح کیا اور 3 مرتبہ ہی نیا پانی لیا تو یہ کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ سر کا مسح کرنا تھا۔ اب 3 مرتبہ جو پانی بندہ لے رہا ہے ہاتھ میں اور سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو یہ تو دھونے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ سر کو دھونا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کہ ہاتھ گرا کر کے ہاتھ پھیرنا ہے، لیکن اسے 3 مرتبہ نیا پانی لیا، 3 مرتبہ پانی پہنچایا تو گویا کہ وہ اس نے دھو لیا۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضاء وضو پونجنا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد ان کے پاس ایک پاک صاف کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ وہ استنجا والی جگہ کو صاف کر لیتے ہیں تاکہ کپڑے جو ہے وہ خراب نہ ہو، خراب ہونے کا مطلب گیلے نہ ہو، کیونکہ اب وہ جو گیلا پانی وہاں پر لگا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ پاک ہے، یہ نہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، کیونکہ جب گندگی دھل گئی اچھی طرح ہو گیا، اب جو پانی اس کو لگ رہا ہے، پانی موجود ہے، تری موجود ہے، وہ کیا ہے، وہ پاک ہے، کیونکہ اگر ناپاکی کا حکم لگائیں تو پھر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، پھر جس بھی ابھی تک ناپاک ہے تو پھر کب پاک ہوگا۔ اچھی طرح گندگی جو ہے وہ دھل گئی، استنجا ہو گیا، اب کیا ان کے پاس جو ہے وہ کپڑا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس استنجا والی جگہ کو، اس پانی کو جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں تاکہ وہ پانی کپڑوں کو جو ہے وہ نہ لگے اور کپڑے جو ہے وہ صاف رہیں۔ تو اگر کسی نے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ پلید تو نہیں ہوا، ناپاک تو نہیں ہے تو پاک، لیکن ہے تو پاک، لیکن کیوں کو ایسی جگہ پر استعمال کیا ہے جو کہ استنجا والی جگہ تھی، اور اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ صاف کیا ہے، پوچھا ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اعضاء وضو جو ہے اس کو صاف نہیں کر سکتے، صاف کریں گے تو وضو جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ دودھ کے گرم پانی سے وضو کرنا، اب جیسے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، گرمیاں روز جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ جو ہے پانی ٹینکی میں بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دھوپ کی شدت سے، دھوپ کی وجہ سے وہ ٹینکی گرم ہوگی تو پانی گرم ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ وضو کرنا، اس سے بھی وضو جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو نہیں کرنا۔ کسی سنت کو چھوڑ دینا، وضو کے اندر جو سنتیں بیان ہوئی ہیں ان سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی وضو بھی کیا ہو جاتا ہے، ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو کوئی سنت بھی جو ہے وہ نہیں چھوٹنی پائے، جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرے تاکہ وضو جو ہے وہ کامل طریقے پر اس کا ہو سکے، اور وضو کامل ہوگا تو عبادت جو ہے وہ کامل ہوگی۔ تو یہ 21 یہاں پر مکروہات وضو بیان ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کو سمجھیں اور نشاندہی کریں اپنے وضو کے اندر کہ آیا کہ ان مکروہات میں سے ہم کون سا مکروہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔
کہ جس کی بنا پر ہمارا وضو جو ہے مکروہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا کام آپ بھی کر رہے ہیں کہ جو مکروہات میں سے ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ وضو جو ہے وہ مکروہ نہ ہو اور وضو آپ کا کامل طریقے پر ادا ہو سکے۔